حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لا تعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے۔ عزیزان محترم، ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر اس موضوع پر گفتگو کرنا شروع کی کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے منانا چاہیے۔ میں نے بڑے درد دل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کیا، تقریباً ساری چیزیں میں نے عرض کر دیں کہ کس طرح ہمیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا چاہیے، اور بارہا مرتبہ ہم اس کا ذکر کرتے ہیں۔ ہمیشہ سے محدثین کا، اولیاء کا، صالحین کا اور عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدیوں سے یہی طریقہ رہا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں شانوں کا ذکر کرتے، سرکار کے معجزات کمالات کا ذکر کرتے، آقا علیہ السلام کے شمائل خصائل کا ذکر کرتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان سے معمور نعتیں پڑھتے، آقا علیہ السلام کی ذات انور پر درود و سلام کی محافل اور مجالس کرتے، اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں خیرات کرتے، اور یہ سارے ثواب جمع کر کے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیتاً پیش کرتے۔ یہ ہمیشہ سے ہم بھی دیکھتے رہے، آپ بھی دیکھتے رہے۔ اب جیسے جیسے زمانہ گزر رہا ہے، بڑے دکھ کی بات ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے بہت سی خرافات، فروعات اور محرمات کو اس میں شامل کر لیا ہے۔ تو ضروری ہے ان کی نشاندہی کی جائے اور ان کے صد-باب کے لیے سوچ بچار کی جائے، اور ہر کوئی اپنی اپنی توفیق کے مطابق، جیسا پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے پڑھا، حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جہاں بھی کوئی برائی دیکھے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو ان بروں کو دل سے برا جانے اور ان سے الگ ہو جائے۔ رسول اللہ السلام نے فرمایا یہ ایمان کی کمزور ترین حالت ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم سب اپنا اپنا کردار ادا کریں، اور جہاں کہیں ہم اس طرح کی محرمات، خرافات کو دیکھتے ہیں، سختی کے ساتھ ان کو روکیں، وگرنہ آہستہ آہستہ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محرمات کا مرقع بن جائے گا۔ تو یہ بڑے درد دل کے ساتھ میں بھی یوٹیوب پہ، فیس بک پہ دیکھتا رہتا ہوں، جاہل لوگ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں، اور پھر ناقدین اور مخالفین یک قلم ہم سب کو ایسا ہی کہہ دیتے ہیں، سب کہتے ہیں یہ سب ایسے ہی ہیں۔ حالانکہ میں منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میری طبیعت میں اللہ نے اعتدال رکھا ہے، عدل رکھا ہے۔ آپ کسی اس طرح کی مجلس میں کسی عالم کو نہیں دیکھیں گے۔ مثلا بازار میں ہلڑ بازی ہو رہی ہے، فلمی گانے چل رہے ہیں، لڑکے رقص کر رہے ہیں، اس طرح کی جگہ پر آپ کسی عالم کو نہیں دیکھیں گے۔ بڑے وثوق سے یہ بات کر رہا ہوں اور دعویٰ کر رہا ہوں، عالم ہونا تو بڑی بات ہے، خدا کی قسم آپ کسی نمازی کو بھی نہیں دیکھیں گے۔ جو تھوڑی
زیادہ دین کی سوجھ بوجھ رکھتا ہے کوئی بھی ان چیزوں کو جائز نہیں سمجھتا اور نہ کرتا ہے اور نہ پسند کرتا ہے۔ تو اس کے اوپر ہم تھوڑا پڑھیں گے، اور یہ پیغام ہے۔ اب سے ہم انشاءاللہ اس کو ریکارڈ کر کے پھر یوٹیوب پہ، فیس بک پہ چلاتے جائیں گے، اور اگلے سال بھی پھر میلاد سے پہلے چلانا شروع کر دیں گے۔ اور آپ ماشاءاللہ بھائی معین فاروقی صاحب تشریف لائے ہیں، بھائی نواز صاحب آئے ہیں، قبلہ بابا جی فیاض صاحب آئے ہیں، آپ سب دوست بازار سے تشریف لاتے ہیں۔ تو اب یہ پیغام ہے ماشاءاللہ، آپ کی وہاں پہ میٹنگیں ہوتی ہیں، اجلاس ہوتے ہیں، آپ یہ اجلاس بلوائیں اور وہاں پر یہ چیز رکھیں، اپنا اپنا کردار ادا کریں، وگرنہ مسلک اہل سنت و جماعت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، بہت تباہی ہو رہی ہے۔ یہ ہماری کم قسمتی ہے کہ آپ دیکھیں جو کوئی جاہل پیر ہے وہ بھی ہمارے حصے میں، جو کوئی چرسی بنگی ہے وہ بھی ہمارے حصے میں ڈال دیتے ہیں۔ مزارات پر جائیں، جو ڈھول ڈمکے ہو رہے ہیں، چرسے، وہ سب کچھ ہمارے حصے میں۔ یہ سارے بریلوی ایسے ہیں، سنی ایسے ہیں۔ تو اعتراض کرنے والوں کو ذرا یہ بھی سوچ سمجھ کر دیانتداری سے بات کرنی چاہیے، جو ایسے جاہل ہیں ان کو ایسا کہنا چاہیے۔ تو گفتگو شروع کر رہا ہوں، یہاں پر ہی میں نے گفتگو ختم کی تھی۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا جو کچھ مجھے اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے، جو میں کتابیں پڑھتا رہتا ہوں، ظاہری باطنی طور پر سمجھتا ہوں، اس کی روشنی میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر میری سمجھ کے مطابق خدا کی قسم اس سے بڑی کوئی نعت نہیں ہے کہ نمبر ایک تو آپ نماز کا اہتمام کریں، پہلے نہیں بھی پڑھتے تھے اب نہ چھوڑیں، پھر نوافل پڑھیں، سنتوں کا اہتمام کریں، پھر اس کے ساتھ کثرت کے ساتھ نماز کا اہتمام کریں، پھر کثرت کے ساتھ آقا علیہ السلام کی ذات انور پر درود و سلام پڑھیں، اور ایسی نعتیں جو فلمی گانوں کی طرزوں پر نہ ہوں، ہاں جی، جن کا مطلب معنی غلط نہ ہو۔ مثلا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعتیں بہت خوبصورت ہیں، وہ آپ پڑھیں، خود پڑھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، چہ جائے کہ پروفیشنل دکاندار نعتوں کو بلا کے، آپ دیکھیں نا وہ نعت خوانی تھوڑی لگتی ہے، نعت خوان تھوڑے لگتے، گویے زیادہ لگتے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے، جو ایسے ہیں ان کے بارے میں ہی کہتے ہیں۔ یہ میرے بھائی ہیں فاروقی صاحب، ماشاءاللہ نعت خوان ہیں، یہ نعتیں پڑھتے ہیں اور خود پیسے بھی اپنے پلے سے دیتے ہیں، ہاں جی۔ اس طرح محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ آپ خود نعتیں پڑھیں حضور علیہ السلام کے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر، ٹھیک ہے۔ آپ درود و سلام کی محافل کریں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا، درود پاک میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ایسا عمل ہے کہ ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں وہ سارے کے سارے ظنی القبول ہیں۔ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، خیرات کریں، سارے اعمال ظنی القبول ہیں، قطعی القبول کوئی عمل نہیں ہے۔ مثلا ہم نے نماز پڑھی، ہم اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھتے ہیں، اللہ پاک نے توفیق دی، اللہ پاک قبول فرمائے گا، مگر حتمی طور پہ، قطعی طور پہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ میری نماز ضرور بر ضرور قبول ہو گئی ہے۔ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی مرضی ہے، قبول کرے نہ کرے، مگر درود پاک ایسا عمل ہے دوستو، میں نے اس کے اوپر سینکڑوں بار خطاب کی، ایسا عمل ہے درود پاک، ایسا عمل ہے کہ خدا کی قسم یہ کسی صورت بھی رد ہوتا ہی نہیں ہے، یہ قطعی القبول ہے۔ اور میں نے جتنی کتابیں، میرے پاس درجنوں کتابیں درود پاک کی، میں اپنی علم کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، درود پاک خدا کی قسم، منبر رسول پہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، کوئی فاسق و فاجر پڑے اس کا بھی رد نہیں ہوتا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آپ روزہ رکھ لیں اور ساتھ جھوٹ بولیں، چغلیاں کریں، حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسے روزے دار کو سوائے بھوک پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی روزہ رکھا تھا، ساتھ جھوٹ بولتے رہے، چغلی کرتے، روزہ ہی قبول نہیں ہوا۔
مگر درود پاک کے بارے میں ایسا نہیں ہے، ہزار کمیاں بندے میں ہوں، مگر جب درود پاک وہ پڑھتا ہے وہ ہر صورت قبول ہوتا ہے۔ قبول کیوں ہوتا ہے؟ صاحب نزہۃ المجالس امام عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے اس راز کو کھولا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ غور کریں، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی کثرت کے ساتھ میرے محبوب پہ درود بھی پڑھو اور کثرت کے ساتھ سلام بھی۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو آقا علیہ السلام صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے تو حضور علیہ السلام کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ صحابہ کرام کو بلایا، صحابہ نے پوچھا آقا اللہ آپ کو ہمیشہ ہی ایسے خوش رکھے، کیا بات ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے وہ نعمت عطا کی ہے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کی۔ اور تفسیر اور روح المعانی علامہ سید محمود احمد علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آدم تا عیسیٰ علیہ السلام 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کسی نبی کی امت کو یوں اللہ نے حکم نہیں دیا جیسے ہمیں حکم دیا ہے، اور ہمیں بتایا ہے، خبر دی ہے کہ لوگوں میں ہمہ وقت اپنے محبوب پہ درود بھیجتا رہتا ہوں، میرے فرشتے بھی بھیجتے رہتے ہیں، ایمان والو تم بھی آ جاؤ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، تم بھی بھیجا کرو۔ تو حضور علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور صحابہ اکرام کو بتایا۔ پھر صحابہ اکرام نے پوچھا آقا سلام تو ہم سمجھ گئے کہ نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آقا ہمیں سکھائیں درود کیسے پڑھیں؟ تو آقا علیہ السلام نے پھر یہ سکھایا درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اور اللہم بارک۔ تو یہ آقا علیہ السلام نے سکھایا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پتہ چل گیا کہ حضور کی ذات انور پر درود کیسے بھیجنا ہے۔ اب امام صفوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو راز کھولا ہے وہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ درود ہر صورت قبول ہی کیوں ہوتا ہے؟ کوئی شرابی زانی بھی پڑھے تو اس کا بھی رد کیوں نہیں ہوتا؟ کہتے راز یہ ہے کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں جو حضور علیہ السلام نے درود سکھایا، آپ اس کے اوپر غور کریں، توجہ کریں، ہم تنگوش ہو جائیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے سکھایا یوں پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس کا مطلب ہے اے اللہ تو درود بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ باری تعالیٰ آرڈر تو ہمیں دے رہا تھا کہ میں درود بھیجتا رہتا ہوں، میرے فرشتے بھیجتے رہتے ہیں، ایمان والو تم بھی پڑھو۔ اب سرکار سے پوچھا آقا کیسے پڑھیں؟ تو حضور نے جو طریقہ جو پڑھنا سکھایا درود، اس کا مطلب یہ بنتا ہے اے اللہ تو درود بھیج۔ تو میں نے عرض کی باری تعالیٰ ہمارا درود کہاں چلا گیا؟ آرڈر تو ہمیں دیا تھا کہ تم بھی پڑھو۔ جب تیرے حبیب سے پوچھنے آئے آقا کیسے پڑھے، تو جو حضور نے سکھایا اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا تو پڑھ، تو بھیج۔ تو ہمارا درود کہاں گیا؟ اس نے فرمایا میرے بندے تو جتنا مرضی نیک ہو جائے، صالح ہو جائے، پارسا ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے، اور تیری زبان اس قابل کہاں کہ تو میرے یار پہ درود بھیج سکے؟ تیرا درود یہی ہے، جب درود بھیجنا چاہے میرے دربار میں درخواست پیش کیا کر، مولا تو بھیج، میں بھیجوں گا میں ہی۔ فرمایا بھیجوں گا میں ہی، اپنے حصے کا تو بھیجتا ہی رہتا ہوں، تیرے حصے کا بھی میں ہی بھیجوں گا، مگر کھاتے تیرے میں لکھ دیں گے تو نے بھیجا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں درود پاک اس لیے رد نہیں ہوتا کہ لوگوں یہ ہمارا تو عمل ہی نہیں ہے، ہم نے تو درخواست پیش کی ہے، بھیجا تو خود خدا نے ہے۔ ہمارا عمل ہوتا تو رد ہو جاتا، ہم نے تو کیا ہی نہیں، ہم نے تو درخواست پیش کی مولا تو بھیج، بھیجا تو اس نے خود ہے، اس لیے درود پاک کسی صورت بھی رد ہوتا ہی نہیں ہے۔ سمجھے بات؟
یہ ایسا عمل ہے، اور اولیاء اور صالحین فرماتے ہیں قیامت کے دن سب عمل رد ہو جائیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ رد ہو جائیں، تو اے درود پڑھنے والے پھر بھی اطمینان رکھنا، تیری جھولی میں ایک ایسا عمل ہے جو رد نہیں ہوتا ہے، سمجھے؟ تو درود پاک دیکھیں نا، اتنا اس کا اجر اور ثواب ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ مجھ پر صرف ایک بار درود پاک پڑھے، توجہ کرنا، صرف ایک بار۔ علامہ ابن جوزی اپنی کتاب خزینۃ الدرود میں، خزینۃ الاسرار میں لائے ہیں، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک آگے سے 10 بار اس کے اوپر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ ایک بار سلام پڑھے، سلام حضور پہ پڑھا ہے، اللہ پہ تو سلام کہہ ہی نہیں سکتے، وہ تو خود سلامتی دینے والا ہے، ہم اللہ کو نہیں کہہ سکتے السلام علیکم یا اللہ تو سلامت رہے، وہ کہتا ہے میں تو خود سلامتیاں دینے والا ہوں۔ تو باری تعالیٰ ہم اپنے دوستوں کو سلام کہتے ہیں، السلام علیکم، تو سلامت رہے، آگے سے وہ بھی جواب دیتا ہے وعلیکم السلام، تو بھی سلامت رہے، تیرے اوپر بھی سلامتی ہو، مولا کو ایسی صورت ہے تیرے دربار سے بھی سلامتی نصیب ہو۔ اس نے کہا تو میرے یار کو کہا کر مولا تیرے محبوب پہ سلام ہو، میں سلام میرے حبیب پہ پڑے گا، آگے سے میں 10 بار کہوں گا اے میرے یار کی سلامتی مانگنے والے، تو بھی سلامت رہے، تو بھی سلامت رہے، تو بھی سلامت رہے، تو بھی سلامت رہے، تو بھی سلامت رہے۔ تو نے ایک بار سلامتی مانگی ہے، میں آگے سے 10 بار کہتا ہوں میرے یار دی خیر منگن والیا، جا تیری بھی خیر ہوئے، تیری بھی خیر ہوئے۔ کیا کہتے ہیں؟ تو درود پاک عزیزان محترم وہ عمل ہے کہ آپ ایک بار درود پاک پڑھیں 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اور 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ کتنا بڑا اجر ہے۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول السلام کے جلیل القدر صحابی ہیں، قاری قرآن، جن سے اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب ابی بن کعب سے قرآن سنا کرو، اور حضرت ابی بن کعب قرآن سناتے اور حضور پھر جھوم جھوم کے سنتے، اور پھر اللہ وہی بھیجتا، فرماتا محبوب جب ابی بن کعب آپ کو قرآن سنا رہا تھا اور آپ جھوم جھوم کے سن رہے تھے، میں پاس بیٹھا بھی سن رہا تھا، ابی بن کعب کو ہمارا سلام کہہ دو۔ یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آقا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لجپال آقا آپ مجھے فرمائیں میں آپ کی ذات پر کتنا درود پڑھا کروں، توجہ کریں ذرا۔ آقا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لجپال آقا میرے جتنے بھی فرائض کے بعد جتنی میری نفلی عبادات ہیں اس میں سے 1/4 حصہ میں آپ کی ذات پر درود و سلام مختص کر لوں، کہ 1/4 حصہ جو ہے درود پڑھ لیا کروں، باقی 3 حصے باقی نفلی عبادت کر دیا کروں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِن زِدْتُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اے ابی بن کعب اگر بڑھا لے تو تیرے لیے بہتر ہی ہے، بڑھا لے تو تیرے لیے اب حضور علیہ السلام اور حضور کے صحابی کی بات ہو رہی ہے آپس میں، اب یہ کسی ولی بزرگ کا قول نہیں سنا رہا، سرکار کی مجلس ہے، حضور کی بارگاہ میں حضور کے صحابی جلیل القدر صحابی عرض کر رہے ہیں، اور حضور آگے سے یہ فرما رہے ہیں، فرمایا بڑھا لے تو تیرے لیے بہتر ہی ہے۔ عرض کی آقا پھر میں ایسا کرتا ہوں جتنا نفلی عبادات کا وقت میں نے رکھا ہوا ہے اس میں سے نصف وقت آپ کی ذات پر درود و سلام کر لیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِن زِدْتُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اے ابی بن کعب بڑھا لے تو تیرے لیے بہتر ہی ہے۔ عرض کی آقا پھر میں 3 حصے درود پاک کر لیتا ہوں اور 1 حصہ باقی عبادات کر لیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا اگر بڑھا لے تو تیرے لیے بہتر ہی ہے۔ عرض کی آقا پھر تو میں سارا وقت آپ کی ذات اقدس پر درود و سلام ہی پڑھتا رہوں گا۔ آقا علیہ السلام نے آگے سے یہ نہیں فرمایا کہ یہ غلط ہے، سرکار نے فرمایا اگر تو ایسا کر لے تو پھر سن یہ عمل تیرے سارے غم سارے رنج دنیا و آخرت کے ختم کر دے گا، اور فرمایا تیرے سارے گناہ اس سے مٹ جائیں گے اور تو اللہ کا مقرب ہو جائے گا صرف درود پاک پڑھنے سے۔ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا میں پڑھ رہا تھا، امام نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا
آپ کا جب وصال ہو گیا، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اہل سنت و جماعت کے چوتھے امام ہیں فقہ کے، آپ کے بارے میں پڑھ رہا تھا، آپ سرکار کا جب وصال ہو گیا تو وصال کے بعد آپ کسی کو ملے خواب میں، تو اس نے پوچھا حضور کیا بنا؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے، اور نہ صرف رب کائنات نے مجھے بخش دیا ہے، مجھے جنت میں داخل کرنے سے پہلے اس طرح بنایا گیا، سجایا گیا جس طرح تم دلہن کو بناتے اور سنوارتے ہو، دلہن کی طرح مجھے بنا سنوار کے میں سجا دھجا کے پھر جنت میں داخل کیا گیا، اور جس طرح دلہن گھر میں داخل ہوتی ہے اور گھر والے استقبال کرتے ہیں، پھول پھینکتے ہیں، میں خدا کی قسم جب جنت میں داخل ہوا دلہن کی طرح میرا استقبال کیا گیا۔ اس شخص نے پوچھا حضور یہ بخشش، یہ مغفرت، یہ عنایت کس وجہ سے ہوئی؟ فرمایا جو حضور پر درود پڑھتا تھا اس کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کا ذکر کیا، فرمایا کہ ان کو وہ حضور علیہ السلام پہ بہت درود پڑھتے تھے، بہت درود پڑھتے تھے، ہر وقت درود پاک پڑھتے تھے۔ ایک رات خواب میں حضور علیہ السلام ان کے گھر تشریف لے آئے، آقا علیہ السلام نے ان سے فرمایا اے میرے امتی، وہ جس منہ سے ہر وقت میری ذات پہ درود پڑھتا رہتا ہے نا، یہ منہ آگے کر، میں مصطفیٰ اس کو چومنا چاہتا ہوں۔ تو کہتے ہیں مجھے شرم آ گئی، میں نے چہرہ ادھر کیا تو حضور نے میرے رخسار پہ بوسہ دیا۔ ماتے خدا کی قسم میرا سارا گھر روشنی سے منور ہو گیا، خوشبو سے معطر ہو گیا، یوں میرے گھر سے خوشبوئیں آنے لگی کہ میری بیوی سوئی ہوئی اٹھ گئی اور مجھے کہنے لگی کیا بات ہے، گھر میں روشنی روشنی، نور ہی نور، خوشبو ہی خوشبو ہے۔ تو رو کے فرمانے لگی ابھی تاجدار کائنات تشریف لائے تھے۔ تو اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر ویسے تو کوشش کریں، دیکھیں ہم نے مسجد میں فجر کے بعد اور عشاء کے بعد، صرف زبانی کلامی نہیں ہے، میں خود خدا کی قسم بہت درود پاک پڑھتا ہوں۔ مجھے سب سے زیادہ دو چیزیں محبوب ہیں، صبح و شام اپنے اسباق پڑھتا ہوں، مگر اس کے علاوہ جتنا بھی وقت میسر آتا ہے ایک درود پاک پڑھتا ہوں، ایک استغفار پڑھتا ہوں۔ آپ کو بھی کہتا ہوں، میں نے جتنا ساری زندگی پڑھا ہے مجھے یہ سمجھ آئی ہے، کثرت سے ایک استغفار پڑھا کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سارا نہیں آتا تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ استغفر اللہ واتوب الیہ، اتنا پڑھتے رہیں۔ اور دوسرا کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں، کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں۔ تو میں بتا رہا ہوں ہم نے فجر کے بعد عشاء کے بعد مسجد میں درود شریف کی مجلس کا اہتمام کیا ہوا ہے، 17-18 سال ہو گئے، کوئی ناغہ نہیں ہے ہمارا، ہر روز بلا ناغہ فجر کے بعد بھی مسجد میں درود شریف کی مجلس ہوتی ہے اور عشاء کے بعد بھی ہوتی ہے۔ اس طرح آپ کوشش کریں اپنے گھروں میں درود پاک کی محافل کا اہتمام کریں۔ باقی سارے دنیا کے ہم کام کر لیتے ہیں، مشکل سے مشکل کر دیتے ہیں، نفس کی طمانینت کے لیے کتنے پاپڑ بیلتے ہیں، کتنے آرام سکون تج کرتے ہیں، ہاں جی، وہ عمل کیوں نہیں کرتے جن سے سرکار خوش ہو جائے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، میں نے اپنے مشائخ سے پڑھا ہے، بڑی تحفہ دوں آپ کو، مشائخ سے پڑھا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے شیخ، ان سے مجھے بہت فیض ملا، صوفی نور احمد دستگیری خضری رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ جو بندہ ہر روز بلا ناغہ سورہ مزمل شریف پڑھتا ہے یا سورۃ توبہ کی آخری آیات لقد جاءکم رسول من انفسکم یہ پڑھتا ہے، یا نمبر 3 درود و سلام پڑھتا ہے کثرت کے ساتھ، تینوں چیزیں پڑھے، تھوڑا تھوڑا تعداد رکھ لیں، روزانہ پڑھیں، یا تینوں میں سے ایک چیز آپ پڑھیں۔ میں درود پاک آپ پکا لیں، روز 313 مرتبہ جو درود پاک پڑھتا ہے، علماء نے، بزرگوں نے، اولیاء نے لکھا کہ اس کا شمار کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والوں میں ہوتا ہے، جو 313 بار پڑھیں۔ تو درود پاک آپ پڑھیں، تو مثلا درود پاک آپ روز پڑھیں، تو صوفی صاحب نے فرمایا کہ جو بندہ روزانہ سورۃ مزمل شریف پڑھتا ہے
یا لقد جاکم رسول پڑھتا ہے یا درود پاک پڑھتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہے اس شخص کو ہر وقت آقا علیہ السلام اپنی نظر میں رکھتے ہیں. ہر وقت وہ آقا علیہ السلام کی نظر میں رہتا ہے. یہ چھوٹی سی بات ہے. جب سے آپ نے مجھے فرمایا میں نے درود شریف کے کئی چلے کیے. لقد جاکم رسول کا چلہ کیا ہے. مزمل شریف کا 18 سال ہو گئے میں عمل میں روزانہ پڑھتا ہوں, میرا کوئی ناغہ نہیں ہے. سمجھے؟ تو آپ کو بھی کہتا ہوں اپنے عمل میں شامل کریں. اپنے گھر میں کوشش کریں درود شریف کی مجلس کا روزانہ انعقاد کریں. روزانہ نہیں کر سکتے تو کم از کم ربیع الاول شریف آتا ہے تو یوں میلاد منائیں کہ اپنے گھر میں درود پاک کی محفل کا اہتمام کریں. گھر میں ہر روز گھر میں بیوی بچوں کو بٹھا کے وہ صاف کپڑا بچھا کے وضو کر کے خوشبو لگا کے جتنا آپ اقتدار مقرر کر لیں 313 500 یا 1100 جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہیں, مگر ایک وقت رکھ کے روزانہ پڑھیں. اگر پورا ربیع الاول شریف نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ جو 11-12 دن ہیں یہی کر لیں. اتنا بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم پورے ربیع الاول شریف میں ایک دن نہیں کر لیں. ہاں جی. اور پھر اس کے بعد جو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے محبت کے ساتھ جو بھی آپ لنگر کر سکتے ہیں ختم شریف پڑھیں, ثواب آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کریں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ پھر بانٹ دیں اور بٹھا کے یا دوست احباب کو ادب کے ساتھ بٹھا کے کھلائیں. ہاں جی. تو یہ طریقہ ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا. ہم نے جو طریقہ بنایا ہوا ہے میلاد شریف منانے کا عزیز دوستو, اس سے ہمارے مسلک کی بھی بدنامی ہوتی ہے اور اس سے نہ اللہ راضی ہوتا ہے نہ رسول راضی ہوتا ہے. اب دیکھیں نا, آپ غور کریں, آپ توجہ کریں. ہمارے میلاد شریف ہوتے ہیں تو کیا آپ سب دیکھتے ہیں آج کل کیا ہو رہا ہے کہ جلوس ہیں یا بازار میں آپ چلے جائیں ڈھول ڈھمکے ہوتے ہیں. جلوس میلاد جلوس میں نے دیکھا ڈھول بج رہے ہیں. کئی جاہل ہیں ڈھول بجا رہے ہیں, کئی جو بینڈ باجے لا کے ان سے بینڈ باجے بجوا رہے ہیں. میں نے فلمی گانے لگے ہوئے میں نے خود بازار میں دیکھے. ہاں جی. فلمی فوش گانوں کی ریکارڈنگ لگی ہوئی, آش قسم کے لڑکے ہلڑ بازی کر رہے ہیں اور رقص و سرود کر رہے ہیں. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بازار میں جا کے. تو یہ سب چیزیں, اور پھر آپ دیکھیں بازار میں آپ چلے جائیں, ہم نے تو بازار سجایا ہے کہ اس لیے کہ حضور علیہ السلام خوش ہوں گے, حضور کی محبت میں. میری بات سمجھنا توجہ کے ساتھ. اب اس میں کیا ہوتا ہے, عورتیں بھی گھروں سے نکل آتی ہیں اور مرد بھی نکل آتے ہیں اور بچے بھی نکل آتے ہیں, اور آپ جا کے دیکھیں بازار میں کیا ہوتا ہے. الامان والعافیہ. تو مجھے بتائیں اس سے سرکار خوش ہوں گے؟ عورتوں مردوں کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں حرام ہیں, ناجائز ہیں, اور یہ سب رسومات انتہائی قابل افسوس ہیں اور قابل مذمت ہیں. پھر جہالت کی انتہا یہ ہے کہ جو دوست منع کرنے کی کوشش کرے اس کو کہتے ہیں یہ تو جی میلاد شریف کا منکر ہے, یہ منکر ہے میلاد النبی ہے, یہ وہابی ہے جی. ان بے روپیہ قسم کے عقیدت مندوں سے سختی سے نپٹنا پڑے گا. آپ تشریف لائے ہوئے ہیں بازار سے, کتنے احباب بیٹھے ہوئے ہیں. یہ فتووں سے کام نہیں چلے گا, صرف تقریروں سے کام نہیں چلے گا. ان کو ڈنڈے مارنے پڑیں گے, سختی کے ساتھ ان کو روکنا پڑے گا. جو کوئی جس محلے میں یا جس بازار میں جس جگہ جو کوئی کرتا دھرتا ہے, اللہ نے عزت دی ہے, نمبرداری دی ہے, کوئی عزت شان دی, اس کو چاہیے وہاں پر سختی سے ان چیزوں کو روکیں. پیار سے منع کریں, پیار سے سمجھائیں, نہیں مڑتے ڈنڈے مار کے منع کریں. یہ کوئی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. اس سے آقا علیہ السلام خوش نہیں ہوتے بلکہ حضور کے دل پاک کو تکلیف ہوتی ہے. آپ سوچیں نا, اعلیٰ علیین میں مجلس لگی ہوئی ہے, آقا علیہ السلام 1.25 لاکھ نبیوں کی مجلس میں تشریف فرما ہے. ہر صبح اور ہر شام ہر امتی کا عمل حضور کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے. آقا علیہ السلام انبیاء کی مجلس میں تشریف فرمائے اور جا کے پیش ہوتا ہے, یا رسول اللہ آپ کا میلاد منایا جا رہا تھا اور وہاں لڑکے ڈانس کر رہے تھے, خسرے ناچ رہے تھے, شرابیں پی ہوئی تھی, رشک و سرود کر رہے تھے, رقص و سرود ہو رہا تھا. تو مجھے بتائیں انبیاء علیہ السلام کی مجلس میں میرے آقا کو کتنی تکلیف ہوتی ہو. اب حضور کے دل کو تکلیف دیتے ہیں. یہ تکلیف تو کافروں نے بھی نہیں دی جو ہم امتی ہو کے تکلیف دے رہے ہیں.
جب ہم محبت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، وضو کر کے، صاف ستھرے کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کے، حضوری قلب کے ساتھ درود پاک پڑھ کے، نعتیں پڑھ کے، تلاوت کر کے، لنگر تقسیم کر کے، ادب سے حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گے، آپ سوچیں حضور کا دل کتنا خوش ہوگا۔ جلوس نکالیں، دیکھیں میں نے کتنا اس کے اوپر بحث کی ہے، کتنا سمجھایا آپ کو، اور اس کے دفاع میں کتنا میں نے خطاب کیا، آپ نے سنا ہے خود۔ جلوس ہر دور کے تقاضے ہوتے ہیں، آج کل کا یہ تقاضا ہے جلوس نکالنے سے آنے والے کی عزت اور شان کا اظہار ہوتا ہے۔ جب ہم جلوس نکالتے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ بادب سفید کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کے، سر پہ ٹوپی پگڑی پہن کے، جھنڈے لے کے درود پاک پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، تو غیر مسلموں کو پیغام جاتا ہے کہ اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں، مسلمانوں کے نبی کی کتنی شان رفع و اعلیٰ ہے۔ مگر اس میں یہ ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں، توجہ کے ساتھ، ہمہ تن گوش ہو کے یہ چند جملے دل پہ لکھ لیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو عام کریں۔ ڈھول ڈھمکا نہیں ہونا چاہیے۔ کتنے دکھ کی بات ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، شیعوں کی طرح خدا کی قسم جلوس کے اندر ایک شخص گھوڑا لایا ہوا تھا اور گھوڑے کے اوپر آقا علیہ السلام کے گنبد خضرا کا ماڈل رکھا ہوا تھا۔ جس طرح شیعہ گھوڑا نکالتے ہیں، میرے پاس ویڈیو موجود ہے، آپ کہیں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ یہ کہاں کا میلاد شریف ہے؟ عام میں اور ان شیعوں میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ بغیرتی کی انتہا ہے کہ دیکھیں ملتان کے اندر جلوس کے اندر حور بنا کے، عورت کو بنا سوار کے، لعنت ہے تمہارے۔ اس سے آقا علیہ السلام خوش نہیں ہوتے، آقا علیہ السلام کے دل پاک کو تکلیف ہوتی ہے۔ پھر ہم نالین پاک دیکھیں، توجہ سے یہ خاص باتیں ہیں، 5 منٹ دیں۔ نالین پاک کا نقش بنایا ہوا ہم نے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا جو سر پہ رکھنے کو مل جائیں نالے حضور تو ہم بھی کہیں کہ تاجدار ہم بھی ہیں۔ تو نالین پہ نقش بناتے تھے حضور، صاف ظاہر ہے یہ اصلی تو نہیں ہے نا، آقا علیہ السلام کا اصلی نالین پاک جوتا مبارک تو نہیں ہے، یہ اس کی تصویر ہے۔ مگر آپ دیکھیں کتنے دکھ کی بات ہے، جہالت کی انتہا ہے، اور چینہ بنا بنا کے بھیج رہا ہے، یہود و نصارہ بنا بنا کے بھیج رہے ہیں، اور ہماری جاہل قوم بغیر سوچے سمجھے سب کیے جا رہی ہے۔ آقا علیہ السلام کا جوتا مبارک بنا ہوا ہے، اور آپ دیکھ لیں بازار سے ملتے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اوپر لکھا ہوا اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ جو میرے پاس تصویریں موجود ہیں، ویڈیو موجود ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ آپ سوچیں تو سی آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام کا نقش پاک، نالین پاک، اور اس کے اوپر آپ نے درود پاک لکھا ہوا، حضور کا نام لکھا جوتے پہ۔ یہ آپ عزت کر رہے ہیں؟ یہ اظہار محبت ہو رہا ہے یا بے ادبی ہو رہی ہے؟ پھر آپ مجھے سمجھائیں کہ کوئی بڑا مہمان، کو آپ کا محبوب آدمی، کو مرشد، کو شیخ آ رہا ہو، اور آپ اس کی آمد پر گلی سجائیں اور آپ جوتے لٹکا دیں، جوتے لٹکا دیں گلی کے اندر، تو آپ مجھے بتائیں آپ نے عزت کی ہے یا بے عزتی کی ہے؟ آپ نقش نالین کو گلیوں کے اندر لٹکا دیتے ہیں اسے۔ حضور علیہ السلام کا جوتا مبارک ہے۔ میں نے خود کئی طالب علموں کو خلیفہ صاحب دیکھا ہے، سر کے اوپر یا پگڑی کے اوپر نالین مبارک لگا ہوا ہے، یہ اتار کے قرآن پاک کے اوپر رکھ دیتے ہیں، نالین پاک کو پکڑ کے قرآن پاک کے اوپر رکھ دیتے ہیں، نہ سمجھی میں کہ ہم گناہ کرے جا رہے ہیں۔ اس طرح جس طرح بھائی آصف صاحب نے فرمایا، آپ دیکھیں ویڈیو موجود ہے، یوٹیوب بڑا پڑا ہے کہ کیک بنوایا ہے اور کیک کے اوپر لکھا ہوا ہے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کی آمد مرحبا۔ ہاں جی، اور آقا علیہ السلام کا نام یا لکھا ہوگا محمد رسول اللہ، یا درود پاک لکھا ہوگا، یا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوگا کیک کے اوپر، پھر اس کو چھری سے کاٹتے ہیں۔ آپ کی عقل کہاں چلی گئی ہے کہ حضور کا نام پاک ہے اور اس کے اوپر آپ چھری چلا رہے ہیں؟ حضرت صلح حدیبیہ میں جائیں آپ، جب کفار کے ساتھ معاہدہ ہو رہا تھا تو حضرت مولا علی سرکار اس معاہدے کو لکھ رہے تھے، تو آپ نے لکھا، سرکار نے علی لکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب حضرت مولا علی نے لکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کفار نے کہا یہی تو ہمارا آپ کے ساتھ جھگڑا ہے، ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، آپ محمد بن عبداللہ لکھیں، محمد رسول اللہ نہ لکھیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا علی یہ مٹا دو، یہ کاٹ دو۔
تو مولا علی سرکار نے قلم رکھ دی اور انہوں نے کہا آقا علی کے ہاتھ تو یہ کام نہیں کر سکتے. حالانکہ حضور فرما رہے ہیں، حضور کے سامنے، ماں علی اس طرح قلم چلانے سے کو میری رسالت ختم ہو جائے گی؟ آقا علی کے ہاتھ یہ کام نہیں کر سکتے. سوچیں تو صحیح، ہم کیک لاتے ہیں محبت رسول میں، حضور کا میلاد منا رہے ہیں، اوپر حضور کا نام لکھا، اوپر چھریاں چلا رہے ہیں. خدا کا خوف کرو. یہ جتنی اوٹ پٹانگ قسم کی آپ نے چیزیں شامل کر لی ہیں، معذرت کے ساتھ ان کو ختم کریں. خصوصی طور پہ بازار والے دوستوں سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر آپ سختی کے ساتھ اس کے اوپر محنت کریں. آپ دیکھیں نا، ایک جگہ پہ میں نے بینر لگا ہوا دیکھا ہے، ایک جگہ پہ بینر لگا ہوا دیکھا، اس بینر کے اوپر میرا دل خوش ہو گیا. بینر بازار کے ہر شروع کے اندر لکھا ہوا تھا، بازار میں داخل ہونا تو شروع میں، اور جگہ جگہ وہ بینر لگے ہوئے تھے. تو میں نے بینر کے اوپر لکھا ہوا دیکھا، بازار والوں نے بینر لگایا تھا، لکھا ہوا تھا کہ برائے مہربانی بازار میں عورتوں اور بچوں کو نہ لائیں، بازار میں عورتوں اور بچوں کو نہ لائیں، اور باوضو درود پاک پڑھتے ہوئے تشریف لائیں. اور لنگر تقسیم کرنا ہے تو گلیوں چوراہوں میں نہ تقسیم کرو، بلکہ گھر میں بٹھا کر ادب کے ساتھ بٹھا کر کھلاؤ، اور کثرت سے حضور پر درود و سلام پڑھو، اور ہر قسم کے غیر شرعی کاموں سے اپنے آپ کو باز رکھو. یہ اس بینر کے اوپر لکھا ہوا تھا، تو یہ مجھے بہت پسند آیا. آپ سے بھی عرض کرتا ہوں، جہاں آپ دیکھیں نا لاکھوں روپے آپ پیسے دیتے ہیں تو یہ سارا بازار سجتا ہے، تو جہاں آپ لاکھوں روپے دیتے ہیں اور لاکھوں روپے دے کے یہ بازار سجواتے ہیں، اس پر محنت کریں، وگرنہ ہم سب گناہ گار ہوں گے. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اس کے اوپر محنت کریں، بینر لگوایا کریں ہر سال. اور پھر عمران خان صاحب سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اور تو آپ سے کوئی بھی چیز کا کام نہیں ہوا سوائے دکھ دینے کے. جب سے آپ آئے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. ہر وقت ہمارے دل سے ہائیں اور بد دعائیں نکل رہی ہیں. میں ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، آٹا لینے جاؤ تو دل سے ہاں نکلتی ہے، سبزی لینے جاؤ دل سے ہاں نکلتی ہے، کوئی شے بازار سے لینے جاؤ، خود چینی لینے جاؤ دل سے ہاں نکلتی ہے. آپ نے سوائے ہائیں اور بد دعائیں لینے کے اور کچھ بھی نہیں کیا. اتنے بڑے بڑے دعوے. ڈاکٹر صاحب نے اتنا اس کو سمجھایا کہ اس نظام میں رہتے ہوئے بندہ کچھ نہیں کر سکتا. اتنی ہم نے جد و جہد کی، ہمارے ساتھ مل کر کام کریں، ہم نظام بدلتے ہیں. یہ انگریزوں نے بنایا، جو ان کے کتے نہلاتے تھے ان کے لیے بنا کے گئے. پہلے ہم ان پر حکمرانی کرتے رہے، اے ہمارے کتے نہلانے والوں اب تم کرتے رہنا. جب تک یہ نظام ہے تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس نے مانا ہی نہیں. اس وقت بڑے دعوے کرتے تھے. خان صاحب آپ ریاست مدینہ کا آپ نام لیتے ہیں، آپ کو چاہیے استعفیٰ دے دیں، چھوڑ دیں جان غریبوں کی. کوئی کام آپ سے ڈھنگ کا چج کا نہیں ہوا سوائے تکلیف دینے کے. ہر روز نئی سے نئی تکلیف، ہر روز نئی سے نئی تکلیف آپ دے رہے ہیں. غریب لوگ کہاں جائیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ امت حضور کی محبوب امت ہے. حضور اس امت کے لیے ہمہ وقت روتے تھے، غاروں میں جا جا کے روتے تھے، عرش مولا پہ جا کے اس امت کو نہیں بھلایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ وہ پیارا لگتا ہے جو حضور کی امت سے محبت کرتا ہے. آپ کیسے ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں کہ ہر وقت حضور کی امت کو ستا رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں؟ آپ سے نہیں ڈلیور ہو، چھوڑ دے جان. تو جو بھی حکمران ہوں ان سے کہتا ہوں کہ یہ کام کریں، یہ کرنے والا ہے. جتنی بھی خرافات محرمات نجائز چیزیں میلاد شریف میں لوگوں نے داخل کی ہیں، سختی کے ساتھ ان کو روکیں اور منع کریں. جب آپ کورونا کے نام پہ بازار بند کروا سکتے ہیں، دکانیں بند کروا سکتے ہیں، تو میلاد النبی کے موقع پر یہ خرافات آپ ختم نہیں کروا سکتے؟ پولیس والے بازاروں کے اندر کھڑے ہوں، جو اس طرح کی حرکت کرے پکڑ کے لے جائے، ڈنڈے مارے اس کو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی یہ چیزیں سمجھنے اور ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.